رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ جب سے یہ زمین بنی، یہ زماں بنا، یہ مکین بنے، یہ مکان بنا، اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں، ہر تمدن میں، ہر کلچر میں مہینوں کی تعداد 12 رہی۔ کیوں؟ کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ انگریزی میں بھی 12 ہے، عیسوی میں بھی 12 ہے، قمری میں بھی 12 ہے، بکرمی میں بھی 12 ہے۔ ہر زبان میں، ہر علاقے میں، ہر مذہب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر دوسری بات، جب سے یہ زمین ہے، جب سے یہ آسمان ہے، اور جب سے اللہ نے یہ 12 مہینے بنائے، اس وقت سے لے کر آج تک منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک حرمت کے مہینوں کا ضابطہ بھی یہی ہے، دستور بھی یہی ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے، ترتیب بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، پیارے آقا آپ بتلائیے وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ تو مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 ماہ اکٹھے حرمت والے، اور ایک جو ہے وہ ان سے ہٹ کے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے حرمت والے، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، درمیان میں حج والا مہینہ، حج والے مہینے سے پہلا مہینہ بھی حرمت والا، حج والے مہینے سے اگلا مہینہ بھی حرمت والا۔ لوگ حج کے لیے نکلتے، سفر کرتے، اس لیے رب ذوالجلال نے ان مسلسل 3 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ حج کی تیاریاں، حج کا سفر، حج کی آمد و رفت، حج کے لیے جانا، پھر حج سے واپس آنا، حاجی محفوظ ہوں، کافر محفوظ ہوں، سفر محفوظ ہوں، راستے محفوظ ہوں، اور ان میں کافر بھی، مشرک بھی، غیر مسلم بھی، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا، قتل و غارت گری نہ ہوتی، ڈکیتیاں نہ ہوتی، چوریاں نہ ہوتی، رہزنیاں نہ ہوتی۔ حرمت کی وجہ سے اتنا احترام تھا ان مہینوں کا۔ اور پھر ایک رجب کا مہینہ،
لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو مسلمان ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے خطوں میں، یا پھر مسلمان ممالک ہیں یا پھر مسلم معاشرے ہیں، اور پھر دوسرے مذاہب کے جو ان مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، اب ان مہینوں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، فساد بھی ہوتا ہے، راہزنی کی وارداتیں، چوری کی وارداتیں، چھینا جھپٹی کی وارداتیں، ڈکیتیاں، قتل، کون سا جرم، کون سا گناہ، کون سا ظلم، کوئی ایسا بیان نہیں کیا جا سکتا جو ان 3 مہینوں کے اندر رک جاتا ہو۔ مسلمان ہیں، نام نہاد شہروں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں، اور تو اور دارالحکومتوں میں وارداتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ حکمران اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ان کو عوام کی ہوش نہیں، عوام کی پرواہ نہیں، عوام کی فکر نہیں، عوام کی سوچ نہیں، عوام کا خیال نہیں۔ غریب لٹ رہا ہے، غریب قتل ہو رہا ہے، غریب پس رہا ہے، غریب مر رہا ہے، اور پھر یہ حرمت والے مہینے کہاں گئے؟ اللہ کے عذاب ایسے نہیں آتے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا، ان کے احترام کا خیال نہیں کسی کو۔ اور پھر اسلامی سال کا آغاز محرم میں ہوتا ہے۔ ہر قوم اپنے سال کا آغاز خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی جشن کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جشن جائز ہو گیا، وہ آتش بازی جائز ہو گئی، لیکن افسوس اس بات کا کہ مسلمانوں کا اسلامی سال، اسلامی سن، اس کی ابتدا ہی دہشت کی فضا سے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا بازار بند کر کے ہوتی ہے، سڑکیں گلیاں بند کر کے کی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا عجیب انداز سے، یہ عجیب ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے جی محرم کا مہینہ ہے، اس میں خوشی سے منع کیا جاتا ہے، خوشی نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی، شادی نہیں کرنی، کوئی نکاح نہیں کرنا، کوئی منگنی نہیں کرنی۔ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور خوشی کوئی نہیں کرنی، شادی کوئی نہیں، بیاہ کوئی نہیں، نکاح کوئی نہیں، منگنی کوئی نہیں۔ اس بات سے، اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، راہزنی نہیں کرنی، لوگوں کے پیسے نہیں چھیننے، جیبیں نہیں کاٹنی، موبائل نہیں چھیننے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اور پھر محرم کے بعد اگلا مہینہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی چہرے تاریک ہو جاتے ہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اس
مہینے کو بھی منحوس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ بھی منحوس ہے، اس مہینے میں بھی شادی کوئی نہیں، بیاہ کوئی نہیں، منگنی کوئی نہیں، خوشی کوئی نہیں، اور پھر اس سفر کے مہینے میں بدشگونیاں، اس سفر کے مہینے میں بدگمانیاں، حالانکہ بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ 3 مہینے حرمت والے، ان 3 مہینوں کا احترام بھی کافر کرتے، مشرک کرتے، وہ کافروں کو لوٹنے سے باز آ جاتے، چوریوں سے رک جاتے، ڈکیتیوں سے رک جاتے، پرانی دشمنیاں روک دی جاتی، جنگیں بند کر دی جاتی، دشمن ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا، لیکن اس کے باوجود ان کی تلواریں بے نیام نہ ہوتی، باپ کا قاتل سامنے آ کے گزر جاتا، اس کو کچھ نہ کہا جاتا، صرف اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جاتا۔ اور پھر جو ہی یہ 3 مہینے گزرتے تو عرب کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی، جنگیں شروع ہو جاتی، وہ ڈکیت، وہ چور، وہ رہزن، وہ لٹیرے، وہ باہر نکلتے، پھر ظلم بھی ہوتا، خون کی ہولی بھی کھیلی جاتی، اور مال بھی لوٹے جاتے، عزتیں لوٹی جاتی، جنگ و جدل ہوتی۔ اس وجہ سے کہا جاتا کہ جی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ محرم تک امن رہا، اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں، فساد شروع ہو گئے، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، کاروبار محفوظ نہیں، اس لیے یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، پیارے آقا کی بعثت ہوئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ اور پھر سفر کو منحوس سمجھا جاتا، سفر کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ اور چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا، جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا، دنوں کو منحوس سمجھا جاتا، وقت کو منحوس سمجھا جاتا، فلاں وقت یہ کام نہیں کرنا، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا، فلاں راستے پہ سفر نہیں کرنا، فلاں جانور منحوس ہے، وہ آگے آ گیا تو منحوس ہے، وہ پیچھے چلا گیا تو منحوس ہے۔ یہ نحوستیں، یہ بدگمانیاں، یہ بدشگونیاں، یہ اعتقاد کی کمیاں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے سفر کرنا ہے تو پتھر پھینک کے دیکھو، تیر پھینک کے دیکھو، فال نکال کے دیکھو، کاروبار کرنا ہے تو فال نکال کے دیکھو، کیا ہمارے لیے کاروبار بہتر ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ سفر بہتر ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ معاملہ بہتر ہے؟ یہ اسلام سے پہلے تھا، اور آج اسلام آنے کے بعد، اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد، اسلام کا نور عام ہو جانے کے بعد، آج بھی نجومی موجود ہیں، رملی موجود ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ لگے ہوئے ہیں، کوئی طوطوں سے فال نکال رہا ہے، کوئی پتھروں سے فال نکال رہا ہے۔ وہی جاہلیت کا دور، جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کا زمانہ، اور یہ بدشگونیاں، یہ بدگمانیاں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اگر حق ان وہموں کے تابع ہو جاتا،
راستے کا وہم، سواری کا وہم، جانور کا وہم، مہینے کا وہم، دن کا وہم، سورج کے نکلنے کا وہم، سورج کے غروب ہونے کا وہم، سورج گرہن کا وہم، اگر حق ان وہموں کے تابع ہو جاتا، اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیا یہ نظام زندگی، کیا اللہ کا نظام ان وہموں کے تابع؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مائی کا لال اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ پتھر، نہ شجر، نہ حجر، نہ قبر، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کن فیکون، وہ جب کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے، وہ جس کو کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے، وہ جس وقت کہتا ہے ہو جا، وہ جو چاہتا ہے ہو جا، کن فیکون، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے حکموں کو ٹال کوئی نہیں سکتا، اس کے حکموں کو رد کوئی نہیں کر سکتا، اس کے حکموں کو منع کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو منع کر دے ساری کائنات مل کر بھی اس کو وہ چیز نہیں دے سکتی، اور جس کو تو عطا کرنے پر آ جائے ساری کائنات مل کر بھی وہ روک نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ روک لے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بدشگونی کا، بدگمانی کا، مہینوں کی، وقت کی، زمانے کی نحوستوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ پاک یہ بات کہتے ہیں کہ کافر یہ بات کہا کرتے تھے انبیاء کو، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انبیاء کو کہا کرتے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ غم تمہاری وجہ سے ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا یہ تمہاری ان کی وجہ سے نہیں، قرآن جواب دیتا ہے طائرکم معکم، یہ نحوستیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ بلائیں انبیاء کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بلکہ گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ۔ اور طبرانی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدشگونی لیتا ہے، بدشگونی پر یقین کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دوسری روایت میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو فال نکالنے والے کے پاس گیا، اس نے فال نکلوائی، فال نکلوانے کے بعد اس پر یقین کر لیا، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، اس نے اس چیز سے انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے محمد پہ نازل کیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، سنت کا انکار کر دیا۔ جس نے فال نکلوائی اور اس کے بعد اس پر یقین کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اس کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جانوروں سے بدشگونی لیتے وہ لوگ، فرمایا ان الجبت الشرک، یہ بھی شرک ہے، بلی آگے سے نہ گزر جائے،
منحوس ہے، کالی بلی منحوس ہے، کالا کتا منحوس ہے. اچھا کالا بکرا منحوس نہیں ہے. کالا بکرا منحوس نہیں، اس کا چڑھاوا چڑھنا چاہیے، وہ آنا چاہیے، اس کی دیکھ پکنی چاہیے. کالا مرغا بھی منحوس نہیں ہے، پیور کالا ہو، اس کی ٹانگیں بھی سفید نہ ہو، وہ منحوس نہیں ہے. اور ان بدشگونی پھیلانے والے، بدگمانی پھیلانے والے، انہوں نے انسانوں کا رزق، انسانوں کی ترقی، انسانوں کی عزت پتھروں میں رکھ دی ہے. پتھروں میں یہ پتھر پہنو گے رزق ملے گا، یہ پتھر پہنو گے عزت ملے گی، یہ پتھر پہنو گے کاروبار ملے گا، یہ پتھر پہنو گے اولاد ملے گی. ہاتھوں کے اندر 5 نہیں 10 انگوٹھیاں پہن کے، 10 پتھر پہن کے پھرنے والے، اور لوگوں کو وہ پتھر بیچنے والے، پتھروں کا کاروبار کرنے والے، پتھروں فروخت کرنے والے، پتھروں کے فضائل بیان کرنے والے. اس پتھر سے رزق ملتا ہے، اس پتھر سے عزت ملتی ہے، اس پتھر سے دولت ملتی ہے، اس پتھر سے شہرت ملتی ہے، اس پتھر سے حکومت ملتی ہے. یہ دعوے کرنے والے اپنے ہاتھوں میں وہ پتھر پہن کے گلی گلی در در پہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آٹے کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں دکانوں پہ، گلیوں میں، گھروں میں جا کر. اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ پتھر پہنو ایسے ہو جائے گا، خود وہ پتھر پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ پتھر جس پہ انسان یقین کرتا ہے کہ یہ پتھر اولاد دے گا، یہ پتھر رزق دے گا، یہ پتھر شہرت دے گا، یہ پتھر دولت دے گا، وہ پتھر اس کی انگلی پہ نہیں پڑا، وہ پتھر اس انسان کی عقل پہ پڑ گیا. اس پتھر نے انسان کی عقل مار دی، اس انسان کو جاہل بنا دیا. یہ مہینہ آتا ہے سفر کا، بعض لوگ وہ گندم کی بنا کے چیزیں وہ تقسیم کرتے ہیں کہ نحوست ٹل جائے. گندم کی چیزیں بنا کے، گندم کے کھانے بنا کے، گندم کی اشیاء بنا کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم اس مہینے کی نحوست سے بچ جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو بہت جلد گھیر لیتی ہیں، ان میں ایک بدشگونی ہے، ایک بدگمانی ہے، اور تیسرا حسد ہے. بدگمانی میں بھی انسان فوراً آ جاتا ہے، بدشگونی میں بھی انسان فوراً آ جاتا ہے، حسد بھی فوراً کرنے لگ جاتا ہے. اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. ایسے ہی گھر بیٹھ کے راستے میں جاتے ہوئے فرض کر لینا، بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا کر لینا. کوئی کی شخص کسی کے پاس کھڑا ہے، بدگمانی پیدا کر لینا، یہ میری چغلی کر رہا ہوگا، میری غیبت کر رہا ہوگا، یہ فلاں بات کر رہا ہوگا، یہ سیاست کے بات پہ بات کر رہا ہوگا، یہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، ایک صحابی پاس سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آواز دی، آواز دے کر کے بلا کے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور یہ میری بیوی صفیہ ہے. اس صحابی نے عرض کرتا ہے آقا اس میں کون سی ایسی کو پریشانی والی بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل کے اندر بدگمانی نہ آ جائے، شیطان تمہارے دل کے اندر بدگمانی پیدا نہ کر دے کہ محمد الرسول اللہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کس کے پاس کھڑے تھے. تمہاری بدگمانی کو دور کرنے کے لیے خود بتا رہا ہوں میں محمد ہوں اور یہ میری زوجہ صفیہ ہے. بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے، شیطان بدگمانی کی طرف بھی لاتا ہے، بدشگونی کی طرف بھی لاتا ہے. اور یہ بدگمانی، بدشگونی اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. ایک انسان اللہ کو چھوڑ کے مہینوں پہ اعتبار کرتا ہے، دنوں پہ کرتا ہے، زمانے پہ کرتا ہے، سورج پہ کرتا ہے، چاند پہ کرتا ہے، ستاروں کی چال پہ کرتا ہے.
اس کا مطلب اس کو اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے پھر وہ توکل اپنے رب پہ کرتے ہیں۔ پھر ان کا توکل کسی شجر پہ نہیں، حجر پہ نہیں، قبر پہ نہیں، پیر پہ نہیں، فقیر پہ نہیں، درویش پہ نہیں، مولوی پہ نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کا تعارف یہ ہے، وہ جب کسی کام کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، وہ توکل اپنے رب پہ کرتا ہے، وہ پھر مخلوق پہ توکل نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پھر ان توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جن کی مدد اللہ کرتا ہے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور اللہ اگر تمہیں مغلوب کرنے پہ آ جائے پھر کون سی اس دنیا کے اندر طاقت ہے جو تم کو غالب کر سکے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو عزت عطا کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ توکل کرنے والے مومن ہیں۔ مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے۔ مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائے، محنت بھی نہ کرے، مزدوری بھی نہ کرے، کوشش بھی نہ کرے، کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، یہ توکل ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کس چیز پر آئے ہو؟ عرض کہتا اللہ کے رسول اونٹنی پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کے آئے ہو؟ کہتا نہیں، اللہ کے توکل کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس کو باندھو، باندھنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو، باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ کے آؤ۔ اللہ پہ توکل یہ متضاد ہے بدشگونی کا، ڈر کا، خوف کا۔ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ سوکھ جائے گا۔ اس درخت کی مسواک نہیں کاٹنی، مسواک نہیں بنانی، انسان مر جائے گا۔ درختوں سے ڈرنے والے، جانوروں سے ڈرنے والے، بتاؤ انسانوں کا کیا مقابلہ کریں؟ جو درختوں سے ڈرتا ہو، جانوروں سے ڈرتا ہو، مخلوقات سے ڈرتا ہو، وہ انسان کا مقابلہ کیا کریں گے؟ پھر گھر میں دیا جلایا جاتا ہے، کونے کے اندر چراغ جلایا جاتا ہے، کیوں؟ یہاں جن رہتے ہیں، یہاں بابا جی رہتے ہیں، یہاں اور چیزیں رہتی ہیں، ان کے لیے چراغ جلایا جائے، ان کے لیے دیا جلایا جائے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، کہ جو لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں پھر جنوں کا خوف بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو جنوں سے ڈرتے ہیں، ایک مسلمان ہو، ایک مومن، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ پہ یقین اور بھروسہ کرنے والا، وہ کیسے جنات سے ڈر سکتا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اشرف بنایا، احسن بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود روح اس کے جسم کے اندر پھونکی، اور ان ساری فضیلتوں والا انسان ایک جن سے ڈر جاتا ہے۔ جب وہ جن سے ڈرتا ہے
پھر وہ جنات اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جن سے ڈرتا ہے پھر اس کے دل کے اندر جنات کا خوف بڑھا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین عرب کا طریقہ کار تھا۔ جب کسی وادی میں جاتے، صحرا میں جاتے، جنگلات میں جاتے، وہاں جا کر کے کہتے کہ ہم اس وادی، صحرا اور جنگل کے جنوں کے سردار کی پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آؤ ہر شیطان سے، ہر مردود سے، ہر نقصان دہ چیز سے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آؤ۔ پھر یہ عقیدہ رکھو جو اسلام نے عقیدہ بتایا، جو قرآن نے بتایا، جو صاحب قرآن نے بتایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اقتدار کا مالک اللہ ہے، بادشاہت کا مالک اللہ ہے، حکومت کا مالک اللہ ہے۔ جس کو چاہے حکومت عطا کرتا ہے، جس کو چاہے اقتدار عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے، ذلتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ کسی نے اقتدار کا مالک امریکہ کو سمجھ لیا، کسی نے اختیارات کا مالک IMF کو سمجھ لیا، کسی نے بادشاہت دینے والا برطانیہ سمجھ لیا۔ اللہ پہ توکل چھوڑا، اللہ پہ بھروسہ چھوڑا، IMF پہ بھروسہ کیا، امریکہ پہ بھروسہ کیا، ورلڈ بینک پہ بھروسہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا مسلم قوم بدحالی کا شکار ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا اسلام زوال کی طرف جانے لگ گیا، نتیجہ یہ نکلا مسلمان قوم پستی کی طرف جانے لگ گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان حکمران ان کے غلام بن گئے اور عوام بھی غلام بن گئے۔ پھر نتیجہ قرضوں میں جکڑے گئے، سود میں جکڑے گئے، معیشت برباد ہو گئی، مہنگائی آسمان کے ساتھ چھونے لگ گئی۔ کہتے ہیں جی روپیہ گر گیا، روپیہ نہیں گرا، تمہاری عزت اور تمہارا وقار گرا، اس لیے کہ تم نے اللہ پہ توکل چھوڑا، اللہ پہ بھروسہ چھوڑا، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ، تمہارا یقین IMF پہ ہے، امریکہ پہ ہے، غیر ملکی طاقتوں پہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مخالفت کرتا ہے رب کی، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے محبوب کی، اللہ پھر اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ پھر اس پر دردناک عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ آج کہاں کہاں مخالفت نہیں ہو رہی اللہ اور اس کے رسول کی۔ غور کیجئے اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر کس کس جگہ پر آج ہماری قوم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہی، اس کے حکموں کی مخالفت نہیں کر رہی، اس کے اطاعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی۔ آج کہاں کہاں پر قوم کھڑی ہے۔ غور کیجئے یہ جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ اس وجہ سے آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیارے رسول کو چھوڑ دیا۔
اللہ کے رسول نے بے حیائی سے منع کیا، وہ ہماری قوم کے اندر عام ہے۔ آپ نے فحاشی سے منع کیا، وہ عام ہے۔ جھوٹ سے منع کیا، وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ سود سے منع کیا، اس کو کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، سیاست کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، عدالتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، معیشت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، ہر گھر کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر منڈی کے اندر، ہر تجارت کے اندر، ہر سیاست کے اندر، ہر ایوان کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی، قرآن کا اعلان ہوگا، قرآن کا پیغام ہوگا، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، پھر اللہ تم پر فتنوں کو مسلط کرے گا، اللہ تم پر پھر دردناک عذاب بھیجے گا۔ وہ فتنے، وہ عذاب بجلی کے بل بھی ہو سکتے ہیں، گیس کے بل بھی ہو سکتے ہیں، وہ مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، وہ قیمتوں کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دانوں کا بڑھنا، اشیاء خرد و نوش و قیمتوں کا بڑھنا، پٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ فتنے، وہ آزمائشیں، وہ سیلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی طرح بھی اللہ قوم پر اپنے عذاب کو مسلط کر سکتا ہے۔ ملک پاکستان ڈوب رہا ہے، جنوبی پنجاب سیلاب سے ڈوب رہا ہے، سندھ ڈوب رہا ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے سیلاب کی نظر ہے۔ سیلاب آتا ہے، غریبوں کے گھر گرتے ہیں، سیلاب آتا ہے، بستیاں مٹ جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے، گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے، انسان ہلاک ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے، جانور اور مواشی ہلاک ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر اس پر بحث کی ہو کہ سیلاب آتے کیوں ہیں، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ڈیم بنانے کی منظوری دی ہو، پھر کہتے ہیں جشن آزادی، ہم آزادی کا جشن منائیں گے، سیلاب سے بچنے کے لیے تم کو پالیسی نہیں بنا سکتے، ڈیم بنانے کے لیے تم پالیسی نہیں بنا سکتے، تمہاری معیشت آزاد نہیں ہے، تمہاری سیاست آزاد نہیں ہے، تمہاری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، تمہاری عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور نعرہ تم آزادی کا لگاتے ہو، جشن آزادی کا مناتے ہو۔ تم ڈیم نہیں بنا سکتے۔ آج اگر ملک پاکستان کے اندر ڈیم ہوں تو بجلی بھی وافر ملے، بجلی سستی بھی ملے، لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو، بل بھی کم آئے، لیکن حکومتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، سیلاب پہ انسان آتے ہیں، مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، کوئی اس پر پالیسی وضع نہیں ہوتی۔ 2010 میں سیلاب آیا بہت بڑا، 2022 میں آیا، ان 12 سالوں میں کتنے ڈیم تھے جو بن سکتے تھے؟ ہم نے کبھی پانی سوچ رہے، ہم کہتے ہیں جی راوی کا پانی اس نے بند کر دیا، انڈیا نے بند کر دیا، ہم کیا کریں؟ بھائی تمہارے پاس دریائے سندھ ہے، تمہارے پاس شمالی علاقہ جات کی بارشیں اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہیں، کوہ سلیمان پر بارشوں کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا، کوہ سلیمان کی بارشوں کی وجہ سے اگر کوہ سلیمان کے علاقے کے اندر آج ڈیم ہوتے، کبھی جنوبی پنجاب کے اندر جو مویشی نہ مرتے، انسان نہ مرتے، بستیاں نہ اجڑتی، گاؤں کے گاؤں اور دیہات کے دیہات صفائی ہستی سے کبھی نہ مٹتے۔ ان انسانوں کے قاتل حکمران ہیں، جانوروں کے قاتل حکمران ہیں، ان سیلابوں کی وجہ حکمران ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں، یہ پارلیمنٹ اور اس کے ادارے ہیں جو آج تک ملک پاکستان کے اندر ڈیم نہیں بنا سکے، اپنی پالیسیوں کو آزاد نہیں کر سکے۔ یہ سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے ہے، سارا کچھ بدگمانی، بدشگونی کی وجہ سے ہے۔ اگر آج ہمارے حکمرانوں کا، ہماری عوام کا اللہ پہ توکل ہو جائے، اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہو جائے، یقین جانیے پھر یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ امریکہ مسلمانوں کے قدموں کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔